الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سے میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ یہ جملہ ہمارے یہاں اکثر پنجاب میں تو خواتین کو ہضم ہی نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے عدل کے حوالے سے بات کی تھی کہ عدل ہوتا ہے جس کا جو بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العدل، یعنی سراپا عدل۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا ہے ہی نہیں، تو کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اتھارٹی بیان کی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، حکمران ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، جو بھی ترجمہ آپ اس کا کر لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب بھی دیے ہیں، کیوں، وجہ بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ بھی چاہتا تو وجہ بیان نہ کرتا، لیکن اس نے پھر بھی وجہ بیان کی۔ ایک وجہ بیان کی ہے، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ جواب دینا، تو ایک جواب ہوتا ہے منہ توڑ جواب، منہ بند جواب، اور ایک جواب ہوتا ہے لاجیکل جواب۔ تو پہلے تو منہ بند جواب سن لیجئے۔ منہ بند جواب یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، اس کی پہلی وجہ کہ اس کا اختیار ہے، اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تمہیں تکلیف ہے تو یہیں پر بات ختم ہو جانی چاہیے، اللہ کی مرضی، اس نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، جو چاہے فیصلہ کرے۔ دوسرا جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا أَمْوَالَهُمْ، دوسری وجہ یہ کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، اپنے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ایک سٹیٹس جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اور پھر آگے ان خواتین کی صفات ہیں کہ پھر جو یہ طرز عمل اختیار کریں گی ان کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ اور یہاں سے قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاش کی ذمہ داری ہے یہ مرد پر عائد کی ہے۔ معاش کی اصل ذمہ داری وہ مرد کی ہے۔ اس لیے آپ سنتے ہیں کہ جی نان و نفقہ، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ خاتون کو یا خواتین کو بھی اس سلسلے میں ہیلپ آؤٹ کرنا پڑ جاتی ہے، تو ان کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل الاؤڈ ہے۔ لیکن اصل کام جو ہے نا، اصل کام معاش کا وہ مرد کا ہے، اور خواتین کا اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے افراد اس معاشرے میں پروڈیوس کرے، بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ بچے جو ہیں وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو رول ادا کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خامیاں، خرابیاں آپ کو نظر آتی ہیں، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے اپنایا نہیں ہے، بلکہ برا نہ منائیے گا، کوئی پسند نہیں کیا، ہمیں اچھی نہیں لگی، تو اس کی وجہ سے ظاہر باتیں بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جو برابری کے نام پہ ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، وہ برابری وہ بات جانتا ہے کہ یہ دونوں کسی طور پہ بھی برابر نہیں ہے۔ ایون اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو ان کے سیلز تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہاں، ایز اے پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر رکھا ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو برابر اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ ایک معاملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے۔ باقی ظاہر بات ہے اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ کی تخلیق کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ جملہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے وہ جملہ بیس کرتا ہے ہمارے آج کے ٹاپک پر، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ 4 پوائنٹس پر مشتمل ہے جی۔ وہ ذرا 4 پوائنٹس پڑھ دیجئے پھر تاکہ میں اپنے سبق کو آگے بڑھاؤں جی۔ پوائنٹ نمبر 1، لیکن یہ پوائنٹس جو ہیں کس ٹاپک کے تحت ہیں؟ جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال۔ مرکب تام جملہ اسمیہ میں، مرکب تام چونکہ 2 طرح کا ہوگا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، تو ابھی ہم نے صرف جملہ اسمیہ پڑھا ہے، تو جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال، ٹھیک ہے جی۔ کل ہمارے سامنے جملہ اسمیہ میں ایک پارٹ اور ایڈ ہوا تھا، اور وہ متعلق کا تھا، ایسے ہے نا؟ تو مبتدا ایک، خبر 2، اور متعلق جو ہے وہ زیادہ تر خبر سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ذرا ڈاٹس میں رکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ریلیٹڈ یہ خبر سے ہی ہے جی۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے جی؟ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ بھی آ سکتے ہیں، خبر کی جگہ بھی آ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 2، مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا کی جگہ پر آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، مرکب جاری جملہ اسمیہ میں متعلق بن کر آتا ہے، اور اگر خبر نہ ہو تو خبر کی غیر موجودگی میں مرکب جاری کو خبر کا مقام دے دیا جاتا ہے، اور گرامر کی اصطلاح میں اسے قائم مقام خبر یا خبر کہتے ہیں۔ 3 پوائنٹس تھے جی جی۔ اصل میں تو متعلق ہی ہوتا ہے نا، متعلق اسی وقت ہوتا ہے جب خبر بھی موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب خبر موجود نہیں ہوتی تو پھر اسے آپ متعلق نہیں کہیں گے، بلکہ اسے خبر یا قائم مقام خبر۔ یہ 3 پوائنٹس تھے، یہ 4 ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ لے جی، اب یہ جو جملہ ہے قرآن مجید کا وہ میں اس پکچر میں فٹ کر رہا ہوں جی۔ مبتدا کے لیے شرط ہوتی ہے جی وہ معرفہ ہو اور مرفوع ہو۔ تو لفظ ہے جی الرجالو،
معرفہ ہے, مرفوع ہے, ماشاءاللہ. مبتدا کی جگہ فٹ ہو گیا, ماشاءاللہ. خبر کی شرائط ہوتی ہیں نکرہ ہو اور مرفوع ہو. قوامون نکرہ ہے, قوام ایڈمنسٹریٹر, حاکم نکرہ ہے, مرفوع ہے, مرفوع ہے, ٹھیک ہے نا. اسٹوڈنٹ یہیں پھنس جاتے ہیں اصل میں, وہی نا, وہ یہیں پھنستے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مرفوع نہیں ہے, زبر آ رہی ہے. صحیح ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کہاں پھنسیں گے. آپ نے بھی یہاں پر جب آنا ہے تو آپ کے اسٹوڈنٹ نے کہاں پھنسنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہ قوامون بنائیں گے کہ جی مرفوع ہوتا یہ, اگر یہ قوامون ہوتا, صحیح, تو آپ انہیں اعراب یاد کرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ اونا کی آواز جو ہے جمع سالم مذکر کی مرفوع آواز ہے, تو اعراب دونوں کا مرفوع ہے. این جی برابر ہے, نمبر جینڈر برابر ہے, ماشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النسائی, ہاں جی, متعلق میں فٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا متعلق ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مرکب جاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, 99% مرکب جاری ہوتا ہے. تو اب تینوں جگہ پر ہمارے الفاظ فٹ ہو گئے, اور میں نے آپ کو ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا بتایا تھا کہ پہلے نمبر پر مبتدا کا ترجمہ کیا جاتا ہے, دوسرے نمبر پر متعلق کا, تیسرے نمبر پر خبر کا, اور پھر چوتھے نمبر پر ہے یا ہوں لگایا جاتا ہے. جی تو اب ترجمہ کر دیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہیں, مرد عورتوں پر قوام ہے. اوکے جی, کلیئر ہو گیا. جو 3-4 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں ان میں فٹ ہو رہا ہے نا, ماشاءاللہ. ایک جملہ ہم بہت صبح سنتے ہیں, ہمارے کانوں میں پڑتا ہے. ذرا اس جملے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم. ہم ذرا اس کو فٹ کر کے دیکھیں, کیا الصلاۃ مرفوع اور معرفہ ہے؟ مبتدا بن رہا ہے, خیر نکرہ مرفوع ہے, خبر بن رہا ہے, من النوم مرکب جاری ہے, متعلق بن رہا ہے, سب فٹ ہو گئے اپنی جگہ پہ. ترجمہ کر دیں. نماز نیند سے بہتر ہے. اب یہاں پر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں شاید ایک سوال پیدا ہو کہ جی یہ مبتدا اور خبر کا این جی برابر نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا. مبتدا نکرہ ہے, سوری مؤنث ہے, اور خبر جو ہے یہ مذکر ہے, ایسے ہی ہے نا. تو مین شرطیں جو ہے وہ دو ہیں, ذہن میں رکھیے گا, مرفوع اور معرفہ. یہ شرط بہت ریلیکسیشن ہے اس میں, اس لیے کہ اس میں کئی لفظ آپ کو ایسے ملیں گے الصلاۃ کو آپ مذکر بنا ہی نہیں سکتے. بنا سکتے ہیں؟ ایک لفظ ہے ہی مؤنث, بلٹن ہی مؤنث ہے, تو اس کو مذکر کیسے لائیں؟ خیر کا لفظ ہے ہی مذکر, خیر کی مؤنث ہوتی ہی نہیں ہے. کتاب کا مذکر, کتاب کی مؤنث ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا, کتاب کی مؤنث نہیں ہوتی. اور جنہ کا مذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو جب یہ جملے میں استعمال ہوں گے تو آپ مذکر کا مؤنث اور مؤنث کا مذکر کیسے بنا سکتے ہیں؟
تو وہاں پر وہ جو این جی والی شرط ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. سمپل سا اس کا جواب ہے جی. بس آپ کا جملہ پورا ہونا چاہیے کہ مفہوم بن رہا ہے جی نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاح کی ہم تا نہیں اڑا سکتے, خیر کے آگے ہم گول تا نہیں لگا سکتے, سیدھی سی بات ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کنفیوژن نہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جی یہ برابر نہیں ہے, یہ برابر نہیں ہے. اوکے جی, بس یعنی پہلی جو 2 شرطیں نا معرفہ مرفوع وہ پکی ہونی چاہیے. باقی اگر این جی برابر ہو سکتا ہو تو کر دیں, اگر نہ ہو سک رہا ہو تو چیک کر لیں کہ کوئی ہو سکتا ہے, الصلاح کا مذکر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, خیر کی مؤنث ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, تو وہی دونوں کو فٹ کر دیں بس. سمپل سی بات ہے. اوکے جی, کلیئر ہو گیا؟ این جی صرف نمبر جینڈر دونوں میں, جینڈر بہت زیادہ این جی میں یہ اپلائی ہوتا ہے, نمبر بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں, کوئی ایگزامپل دوں گا. وہ ایکچولی وہ 1% والی بات ہے جو میں نہیں پڑھاؤں گا, لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ این جی میں یہ آپ کو پاسبلٹی ملے گی, لیکن جی میں زیادہ ملے گی آپ کو. جینڈر جو ہے اس میں آپ کو یہ پرابلم جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے. اوکے جی, کلیئر ہو رہا ہے جی؟ جو 3-4 پوائنٹس ہیں وہ اپلائی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. آگے چلے جی. اب میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں, آپ نے یہ 4 پوائنٹس میں اسے فٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کون سی جگہ پہ فٹ ہو رہا ہے جی. محمد رسول اللہ. محمد اسم کو دیکھیں جی, معرفہ مرفوع ہے. رسول اللہ میں رسول ورڈ کو دیکھیں, معرفہ نکرہ ہے. معرفہ اوریجنلی تو معرفہ نکرہ ہے نا. معرفہ کی اگر چھٹی قسم اگنور کریں تو نکرہ ہی ہے نا. تو مبتدا خبر کی شرائط پوری ہو رہی ہیں؟ بن تو گیا ہے. میں نے کہا اتنے لفظ کو دیکھیں, نکرہ ہی ہے نا, نکرہ ہی ہے نا, رسول کا لفظ نکرہ ہی ہے نا. ہم نے کل مرکب اضافی کو مبتدا بنانے کے لیے معرفہ کی چھٹی قسم پڑھی تھی نا. آپ سمجھے چھٹی قسم نہیں پڑھی ہے آپ نے, صحیح ہے نا. اگر چھٹی قسم نہ پڑھی ہو تو رسول نکرہ ہی ہے نا, یہ بات میں کر رہا ہوں, صحیح ہے. یعنی اگر آپ مرکب اضافی مبتدا کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو چھٹی قسم پڑھ کے رکھیں. زبر کہاں سے آ گئی؟ کون سی لام زبر, کہاں پہنچ گئے؟ نہیں آپ تو حروف جارہ پہ پہنچ گئے. کلیئر ہوگی جی؟ تو معرفہ نکرہ, اوکے, مرفوع مرفوع جملہ بن رہا ہے. ترجمہ کر دیں, متعلق ہے کوئی؟ بس ترجمہ کر دیں, کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صحیح ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کون سا پوائنٹ فکس ہو رہا ہے اس میں جو پڑھایا ہے؟ فرسٹ والا پوائنٹ. فرسٹ والا پوائنٹ کیا ہے؟ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں, خبر بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, صحیح ہے. اوکے جی, آگے چلیں جی. القرآن کلام اللہ. چیک کریں جی. القرآن معرفہ مرفوع, کلام کا لفظ دیکھیں خالی نکرہ مرفوع,
صحیح ہے نا؟ فٹ ہو گیا؟ ترجمہ کر دیں. قرآن اللہ کا کلام ہے. صحیح ہے نا؟ اب یہاں پر دیکھیں بات سمجھ لیں, آپ کو جو کنفیوژن ہو رہی ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تو معرفہ بن رہا ہے, یہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہونے کی وجہ سے معرفہ بن رہا ہے نا, ورنہ تو یہ نکرہ ہے. کل آپ نے بتایا تھا جی نکرہ ہے, تو پھر میں نے معرفہ بنانے کے لیے چھٹی قسم پڑھائی تھی آپ کو. اچھا, اب ادھر سے کلاس میں رزلٹ نکالا تھا کہ اس کا مطلب ہے جی کہ مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے, یہی ہوتا نا. مجھے بتائیے مضاف الیہ کو میں نکرہ کر سکتا ہوں؟ میرے کہیں کوئی جگہ ایسی آتی ہے جہاں آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں, وہاں آپ نکرہ کر ہی نہیں سکتے کسی کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک ایکسیپشن دے دیں, وہ لکھ لیں, ایکسٹرا پوائنٹ سٹار کے ساتھ لکھ لیں. مرکب اضافی, مرکب اضافی جی ایک ایڈ کر لیں سٹار دے کے. مرکب اضافی چونکہ 99% معرفہ ہی ہوتا ہے, مرکب اضافی چونکہ 99% معرفہ ہی ہوتا ہے, اس لیے وہ 100% خبر بن سکتا ہے. مرکب اضافی 99% معرفہ ہی ہوتا ہے, اس لیے وہ 100% خبر بن سکتا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ یعنی مرکب اضافی آپ کا نکرہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم نے اتنے مرکب اضافی بنائے بتائے, وہ نکرہ تھے مضاف الی المعرفہ یا معرف بالاضافہ ہونے کی صورت میں معرفہ ہی تھے نا سارے. تو اب وہ ایک ہے ہی معرفہ, ہے ہی معرفہ, تو اسے آپ نکرہ کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے. جہاں آپ کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں نا, وہاں آپ پھر رولز اپلائی نہیں کرتے. میں کلاس میں ایک نبی اسلام کی حدیث سنا رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ لا تاکلوا بالشمال, بائیں ہاتھ سے مت کھایا کرو, فإن الشیطان یاکل بالشمال, اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. پھر میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جی آپ میں سے کون بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے؟ تو ماشاءاللہ سب ولی اللہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کلاس میں. تو سب نے کہا کہ جی ہم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا, حالانکہ سب بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, سب بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. آج چائے میں کے وقت چیک کر لیجئے گا, کپ ایک ہاتھ میں ہوتا ہے, ایک ہاتھ میں بسکٹ ہوتا ہے. اتنا ٹائم نہیں ہوتا, نہ اتنی جگہ ہوتی ہے کہ پہلے کپ کا ایک سپ لیں, پھر کپ کو اٹھا کے نیچے رکھیں, پھر دائیں ہاتھ سے بسکٹ اٹھائیں, اس کو منہ میں ڈالیں, پھر بسکٹ رکھیں, پھر کپ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی غیر دانستہ طور پہ بھی ہمارا بایاں ہاتھ کھانے پینے میں استعمال ہو جاتا ہے. آپ چاہے چائے پی رہے ہو, چاہے آپ کولڈ ڈرنک اور پیزا کھا رہے ہو, چاہے برگر کھا رہے ہو, چاہے شاورما کھا رہے ہو, لا محالہ آپ کا لیفٹ ہینڈ یوز ہوتا ہے. کولڈ ڈرنک اس ہاتھ میں رکھ لیں گے تو برگر ادھر آ جائے گا, یا شاورما اس ہاتھ میں رکھیں گے تو کولڈ ڈرنک اس ہاتھ میں آ ہی جائے گی. دونوں میں, دونوں کا حکم ہے. یہاں کھانے کا ہے, دوسری حدیث میں پینے کا بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں یہ حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان یاکل بالشمال. تو ایک اسٹوڈنٹ نے بہت ہی عجیب سوال کیا. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا کلاس میں, وہ کہتے ہیں کوئی ایسا سوال ہو پتہ چلے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ نے تو سوال کیا, سر جو لیفٹی ہوتے ہیں وہ کیا کریں؟ کچھ لیفٹی ہوتے ہیں, کھیلتے لیفٹ ہینڈ سے ہیں, صحیح ہے, لکھتے لیفٹ ہینڈ سے ہیں, سارے کام وہ لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ باقی سارے کام وہ لیفٹ ہینڈ سے کر سکتے ہیں, لیکن جب بھی کھانے کی باری آئے گی تو انہیں اپنی عادت بنانی پڑے گی دائیں ہاتھ سے کھانے کی. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, شریعت نے کہا ہے. اوکے؟
تو اب میں بات کر رہا تھا اس اسٹوڈنٹ کی. ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا سر جس کا دایاں ہاتھ ہی نہ ہو, جس کا دایاں ہاتھ ہی نہ ہو, صحیح ہے, اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا خوش ہو کے, تو میں نے پھر جواب دیا تھا, میں نے کہا جی وہ نہ کھائے مر جائے, سیدھی سی بات, اسے کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ ہی نہیں ہے, وہ بھوکا مر جائے. رول کس پہ لگتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, وہی ہوگا نا رول. اب جس کا دایاں ہاتھ ہی نہیں ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور آپ کو حدیث یاد ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہیں, بڑے پیار سے اسے سمجھاتے ہیں, یار اللہ کے رسول نے فرمایا لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان یاکل بالشمال, تو آپ کو لیفٹ ہینڈ سے مارے گا, یقین کریں, اسے وہی ہاتھ آپ کے مارنا ہے سیدھا. تو دین سیکھیں, قوانین وہاں پر لاگو ہوتے ہیں, اپلائی ہوتے ہیں جہاں پر وہ لاگو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جہاں پہ قانون لاگو ہی نہیں ہو سکتا تو وہاں پر قانون جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں بعد میں کیا کر رہا تھا, یہ نکرہ معرفہ والی, صحیح ہے نا, یعنی ایک اسم آپ کا نکرہ ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ بس ضد ہیں کہ جی خبر تو نکرہ ہوتی ہے, کریں اسے نکرہ, اللہ کو معاذ اللہ نکرہ کرنے کی کوشش کریں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, نکرہ کر ہی نہیں سکتے آپ, کیونکہ مضاف الی المعرفہ معرفہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے آسان سی بات بتائی تھی کہ مرکب اضافی جب خبر کی جگہ پہ آ رہا ہو نا تو آپ صرف مضاف کو دیکھا کریں, اس وقت مضاف آپ کا نکرہ نظر آئے گا آپ کو, اور جب مرکب اضافی مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہو تو آپ معرفہ کی چھٹی قسم کو بھی ساتھ انکلوڈ کر لیا کریں. مثلا ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, رسول اللہ صادقن, چیک کریں جی, معرفہ معرفہ نا, کون سی قسم معرفہ کی؟ چھٹی, معرف بالاضافہ, چھٹی قسم کے حساب سے معرفہ. نکرہ اوکے, مرفوع, اور مرکب اضافی میں مضاف کو مرفوع دیکھنا ہے, اسے نہ دیکھتے رہیے گا, یہ تو ہوتا ہی مجرور ہے, مضاف الیہ, صحیح ہے نا. اسے مرکب اضافی میں اصل مضاف ہوتا ہے, مرکب توصیفی میں اصل موصوف ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو رسول اللہ صادقون جملہ اسمیہ فٹ ہو گیا. ترجمہ کر دیں, اللہ کے رسول سچے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں جی, ابھی تو آپ کے لیے آسان اس لیے ہو رہا ہے کہ بیچ میں لائن لگی ہوئی ہے, لائن لگی ہوئی ہے نا. قرآن مجید میں تو کوئی لائن نہیں لگی ہونی, حدیث میں تو کوئی لائن نہیں لگی ہونی. تو پھر آپ نے پوری محنت کرنی ہے, دیکھنا ہے کہ یہ مفرد ٹریٹ کرنا ہے کہ مرکب ٹریٹ کرنا ہے, کون سا مرکب ٹریٹ کرنا ہے. لیکن ابھی آپ پہلے سٹیپ پہ لائنوں کے ساتھ ہی کام کریں گے, صحیح ہے نا. اور ایک وقت آئے گا کہ لائنیں ہٹا دیں گے آپ. بچے کو جب لکھنا سکھاتے ہیں, اے بی سی ہو چاہے الف بے ہو, ڈاٹس ڈالتے ہیں نا, ڈاٹس ڈالتے ہیں, اور جب بچے کو لکھنا آ جاتا ہے تو پھر ڈاٹس کی ضرورت نہیں ہوتی اسے, صحیح ہے نا. تو آپ ابھی بچے ہیں عربک میں, تو ابھی آپ کو یہ لائنیں ڈال کے سکھایا جائے گا. ماشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر لائنیں ہٹ جائیں گی اور خود انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا آپ کے, صحیح, کیونکہ ہر کام کا ایک سٹیپ ہوتا ہے. بچے کو کبھی بھی آپ ڈائریکٹ ایک لائن پہ لکھنے نہیں دیتے. اور پھر دیکھیں اے بی سی آپ کو پہلے 4 لائنوں پہ لکھنی سکھائی جاتی ہے,
ڈاٹس کے بعد 4 لائنوں پہ آتے ہیں، پھر سنگل لائن آتی ہے کہیں جا کے، ایسے ہی ہے نا. تو ہر چیز میں دیکھیں ایک سٹیپ. یہاں ہم چاہتے ہیں کہ بس چھلانگ لگائیں اور عربی سیکھ جائیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ بس دیکھ لیا کریں. پہلی کلاس سے کئی لوگ انگریزی پڑھ رہے ہیں، پہلی کلاس سے. کچھ لوگوں نے چھٹی سے شروع کی تھی. 12-14 سال انگریزی پڑھی ہے ذاکر صاحب. ایمانداری سے بتائیں آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جو کہتے ہیں آئی ہے وہ ذرا ادھر آئے، ابھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک نہیں آئی، یقین کریں نہیں آئی. تو یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بس 30 دن میں آ جائے. یقین مانے کمپیریزن کریں تو آپ کو آج 14ویں دن کتنا کچھ آ رہا ہے یہ دیکھیں. 14واں دن ہے نا؟ 14واں دن ہے آج. 14ویں دن آپ کو کتنا کچھ آ گیا جو آپ کو پہلے نہیں آتا تھا. اتنی اچھی پرفارمنس، اتنی اچھی پروگرس کبھی آپ کی دنیاوی تعلیم میں رہی ہے؟ نہیں رہی. کمپیریزن کریں. شیطان آپ کو یہی آ کے کہے گا کہ نہیں یار کیا وہاں سے کہاں پھنسا دیا ہے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، کوئی اور کم کریے. ٹائم بھی لگا رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن سمجھ میں آئے گا. قرآن کا ترجمہ تو ہے نا. آج کے سیکنڈ لیکچر میں آپ کو پتہ چلے گا. آپ وہ لیکچر سن کے مجھے بتائیے گا کہ کیا قرآن کا صرف ترجمہ آپ کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ ابھی سنا ہی نہیں آپ نے، ابھی سے جواب دے رہے ہیں. آج کا دوسرا لیکچر سن کے آپ نے بتانا ہے کہ کیا قرآن کا صرف ترجمہ آپ کے لیے کافی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے سن کے بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. ماشاءاللہ کیونکہ ولی اللہ ہیں تو آپ پہلے سے جان لیتے ہیں سب کچھ. تو بہرحال جی، رسول اللہ صادقن، اللہ کے رسول سچے ہیں. آگے چلیں جی. زید ولد صالح. زید ولد صالح. مبتدا کے خانے میں زید کو میں نے رکھا ہوا ہے. مبتدا کی شرائط پر پورا اتر رہا ہے. معرفہ بھی ہے، مرفوع بھی ہے. خبر کے خانے میں میں نے کون سا مرکب رکھا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی نکرہ، ولد نکرہ ہے نا، مرفوع ہے تو خبر کی شرائط پہ پورا اتر رہا ہے. ترجمہ کر دیں. زید ایک نیک لڑکا ہے. آپ کو مرکب توصیفی کا ترجمہ آنا چاہیے کرنا. یہ نہیں کہ زید لڑکا نیک ہے. مرکب توصیفی میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے ایک ترجمہ کرنا ہے. جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے لیے. تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. ھذا قلم جدید. جی پہلے مجھے بتائیں کیا یہ مبتدا خبر کی جگہ پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں؟ سارے لفظ بیٹھ رہے ہیں فٹ؟ کیسے پروو کریں؟ مبتدا کی جگہ پہ ھذا ڈالا ہوا ہے. ھذا معرفہ ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہے نا؟ ماشاءاللہ. خبر کی جگہ پہ یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی پہچاننا آتا ہے نا؟ موصوف صفت ہے. قلم کا لفظ موصوف ہے، نکرہ مرفوع ہے، اس کا مطلب فٹ بیٹھ گیا. مرکب توصیفی میں پہلے ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ صفت کا. تو قلم جدید کا ترجمہ کیا ہے؟ نیا قلم. آپ اس کو جملے میں فٹ کر کے ترجمہ بنا دیں جو آپ نے پہلے کیا تھا. یہ نیا قلم ہے. بات بن رہی ہے نا؟ بن رہی ہے نا؟
جی نہیں نہیں ماشاءاللہ وہ پکے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. کلیئر جی, کلیئر. لے جی اب میں اس کو ذرا خالی کر رہا ہوں اور جملے لکھتا ہوں تاکہ آپ کی پریکٹس اچھی طرح سے جو ہے وہ ہو جائے. جی شاباش. ولد صالح. تسلی سے چیک کر کے سب جب تک کنفرم نہیں کریں گے آگے نہیں چلوں گا. اوکے اوکے. مبتدا خبر کی جگہ فٹ ہو رہا ہے سب کچھ, فٹ ہو رہا ہے. ترجمہ کریں کیا بنے گا عمر؟ یہ نیک لڑکا ہے. ایسے ہی ہے جی, جی ایسے ہی ہے. ایک نیک لڑکا بھی ٹھیک ہے, نیک لڑکا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے. ولد صالح کا ترجمہ آپ نیک لڑکا یا ایک نیک لڑکا ہی کرتے ہیں نا. یہ ایسا لڑکا ہے جو نیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. مرکب توصیفی میں آپ کو ایسا ترجمہ بھی الاؤ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. چلیں آگے جی, شاباش. اب آپ نے پہچاننا ہے اور ترجمہ کرنا ہے, اگر کر لیا تو سب پاس ماشاءاللہ. صحیح ہے جی, صحیح ہے. حاضل ولد کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. اور ہم نے پڑھا مرکب اشاری مبتدا بنتا ہے, ٹھیک ہے. خبر سنگل ورڈ ہے, معرفہ نکرہ, مرفوع مرفوع. فٹ بیٹھ گیا. ترجمہ کریں. یہ لڑکا, اور اوپر والے جملے کا کیا ترجمہ تھا؟ یہ نیک لڑکا ہے. اور اس کا ترجمہ یہ لڑکا نیک ہے, یہ نیک لڑکا ہے, یہ لڑکا نیک ہے. آپ کہیں گے جی ایک ہی بات ہے. نہیں ہے ایک بات, دونوں کی ذرا انگریزی کریں. اوپر والے کی انگریزی کریں. ھذا ولد صالح, دس از نیک لڑکا. بس اتنی انگریزی آنی چاہیے. دس از نیک لڑکا, اور اس کی انگریزی دس لڑکا از نیک. دس لڑکا از نیک. تو از جہاں آ رہا ہے, از انگریزی میں جہاں آتا ہے نا, اس سے پہلے پہلے مبتدا ہوتا ہے. از جہاں آتا ہے اس سے پہلے پہلے مبتدا ہوتا ہے. دس از نیک لڑکا, دس لڑکا از نیک. اور کیا سیکھیں گے بتائیں؟ ٹھیک ہے جی, صحیح ہے, کلیئر. آگے چلیں ماشاءاللہ.
کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی مبتدا بن سکتا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی خبر بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ترجمہ کر دیں. کیوں جناب؟ ہو رہا ہے نا ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے نا. یہ لائن بہت فائدہ دے رہی ہے آپ کو، یقین مانے. اگر یہ لائن نہ ہوتی نا پھر آپ کو پریشانی ہونی تھی. میں نے لائن اس لیے لگائی ہے. ہاں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. جہاں کوئی کنفیوژن ہو وہاں یہ 4-5 پوائنٹس پڑھ لیا کریں، بس آپ کو جواب مل جائے گا. جی سر آپ تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں. نہیں کلیئر؟ آپ کلیئر ہیں تو کلاس کلیئر ہے. جی میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جسے میں مطلب وہ بتاتا ہوں. بعض اوقات وہ اتنا بچہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بہت بڑا بزرگ ہوتا ہے. وہ اوکے کرتا ہے تو میں کہتا ہوں جی کلاس کلیئر ہے. ہاں جی. تو پچھلی کلاس میں ایک بچہ تھا، 5th کلاس کا بچہ تھا. پوری کلاس میں سردار صاحب وہ جواب دیتا تھا، اس کا جواب صحیح ہوتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں نے کنوے کر دیا. اس کلاس میں آپ ہیں. رسول کی اطاعت ہے. ایک منٹ نہیں ہی چھوڑے، ہی نہیں آ رہا اس میں. اطاعت ہے تو آپ نے خود ہی لگانا ہے نا جملہ اسمیہ میں. ہو گیا رسول کی اطاعت. تو دونوں مبتدا خبر میں مرکب اضافی فٹ ہو گیا. اوکے جی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ہمیں سب لوگ چاہتے ہیں جی اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا. تو اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ تو نہیں آ کے بات بتانی نا. تو اللہ نے رسولوں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا. لہذا آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہی ہے. قرآن مجید سے ہمیں دلیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ کے رسول نے اسے واضح کر دیا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصی اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اطاعت عمر کس چیز کی جاتی ہے؟ اطاعت کس چیز کی کرتے ہیں؟ حکم کی. کوئی حکم دیتا ہے تو اطاعت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. کوئی حکم دے تو مانا جاتا ہے. لیکن ایسے لوگ بھی اس امت میں گزرے ہیں جنہوں نے حکم بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی کر کیا رہے ہیں، انہوں نے اس کو بھی فالو کیا. ایک صحابی اللہ کے رسول سے ملے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے. انہوں نے ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن نہیں بند کیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تھا؟ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج پر تشریف لے کے گئے تھے. ایک ہی حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزرے تھے، جس جگہ آپ نے قیام کیا،
آرام کیا، وہ نوٹ کرتے رہے، اور آپ کے بعد جب بھی وہ حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو اسی رستے سے گزرتے تھے، اسی جگہ آرام کرتے تھے، چاہے ضرورت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی۔ آپ سب نے حکم دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا، پھر وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے پتہ نہیں، میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ آپ نے وضو کیا تھا، آسمان کی طرف دیکھا تھا تو مسکرائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا حکم نہیں بھی دیا تو انہوں نے کر کے دکھایا، اور اپنی ذات تک رکھا صرف۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا تم بھی سب کرو، تم بھی سب کرو، آپ نے ایسا نہیں کہا۔ وہ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ آپ کہیں گے جی وہ تو صحابہ تھے، بالکل کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ تھے، لیکن صحابہ کے بعد بھی ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ائمہ کو دیکھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ مدینہ رہے ہیں ساری زندگی، روضہ رسول پہ درس قرآن دیتے رہے ہیں، روضہ رسول پہ اپنی کتاب حدیث کی موطا پڑھاتے رہے ہیں، لیکن اس آیت کو اتنا فالو کرتے تھے، اپنی موطا کے یا قرآن کے صفحے اتنی آہستگی سے پلٹتے تھے کہ یہاں پہ شور نہ ہو۔ وہ تو حکم ہے، وہ تو حکم ہے، لیکن دیکھیں صفحے پلٹنا، آواز اونچی کرنے کا ہی حکم ہے نا، لیکن وہ صفحے تک آہستگی سے پلٹتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ انہیں کسی بچھو نے غالباً کاٹ لیا تھا درس دیتے ہوئے۔ ہمارے جیسا ہو تو نماز چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے ہیں کتاب پہ، لیکن درس دے رہے ہیں مسلسل۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بھی مدینہ جایا کرتے تھے جوتے اتار دیتے تھے کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے رسول کے قدم مبارک کس جگہ پر پڑے ہیں، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پڑے ہوں اور میں وہاں جوتا رکھ دوں، اور ہم آج مسجد نبوی میں جوتوں سمیت پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اطاعت سے بھی بڑھ کے چیز ہے جی، یہ اطاعت سے بھی بڑھ کر چیز ہے۔ اطاعت کے ساتھ جب محبت آ جاتی ہے نا، حکم مانا، آپ تو گورنمنٹ کا حکم مانتے ہیں نا، محبت سے مانتے ہیں نہیں نا، مجبوری ہے، ماننا ہے بھائی۔ لیکن جب حکم ماننے میں محبت بھی آ جائے تو یہ اطاعت سے بڑھ کر چیز بن جاتی ہے، اور یہ پھر اتباع بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب بندے چاہتے ہیں اللہ سے محبت کرنا۔ میں بھی آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے اللہ سے محبت ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجتاً اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اطاعت ہماری زندگی میں ہے نہیں ذاکر صاحب، ایسے ہے نا، دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں۔ کیا نعرہ لگتا ہے جی؟ وہ جو بڑا مشہور نعرہ ہے، موت بھی قبول ہے،
غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی نہیں قبول ہمیں، غلامی رسول میں ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہمیں موت قبول ہے۔ اللہ کے بندو زندگی قبول کرو غلامی رسول میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو جو میں نے رضا صاحب کو پوائنٹس لکھوائے تھے وہ اوکے ہو گئے؟ اوکے ہو گئے؟ اب ایک اسی پوائنٹس میں ایک پوائنٹ اور کر کے تو بس بریک لیتے ہیں، اور باقی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، پریکٹس ہے آپ کی، جتنی کریں گے اتنا فائدہ ہے۔ میں آپ کو 30 دن تک یہی ٹاپک پڑھا سکتا ہوں، ایگزامپل دے کے 20 ایگزامپل آپ بھی کریں گے، صحیح ہے نا؟ لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو وہ جو میں نے 4 پوائنٹس لکھائے تھے وہ میں نے بورڈ پہ پروو کر دیے ہیں الحمدللہ۔ اوکے جی، اب ایک پوائنٹ باقی ہے، کون کون سے ہو گئے ذرا بتائیں، شاباش، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلا ہے کون سا پوائنٹ باقی ہے۔ پہلا پوائنٹ تھا مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مبتدا بھی بنتے ہیں، خبر بھی بنتے ہیں، اوکے ہو گیا؟ اچھا، دوسرا مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے، اوکے؟ تیسرا مرکب جاری جملہ اسمیہ میں متعلق بنتا ہے۔ نمبر 4 خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بن جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، یہی رہ گیا نا؟ زیدن جالسن فی المسجد، زیدن جالسن فی المسجد، ہاں جی، مبتدا خبر متعلق آ رہے ہیں؟ اوکے، ترجمہ کر دیں۔ ماشاءاللہ، زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب خبر کی جگہ خالی ہے، خبر کی غیر موجودگی ہو گئی، لیکن متعلق موجود ہے۔ ترجمہ کر کے چیک کریں، اگر ترجمہ سیٹ بیٹھتا ہے تو آپ کا چوتھا پوائنٹ بھی فٹ بیٹھ گیا۔ ترجمہ کریں، زید مسجد میں، زید مسجد میں، زید مسجد میں، تو اس کا مطلب ہے خبر کی غیر موجودگی میں متعلق قائم مقام خبر یا خبر کہلاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ خبر کی غیر موجودگی میں زیدن فی المسجد، زید مسجد میں ہے، زینبو فی البیتی، زینب گھر میں، زینب گھر میں کیا کر رہی ہے اس سے میں کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں نا، تو بس یقین رکھیں، صحیح ہے؟ سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، کام کر رہی ہے، بیٹھی ہے، کیا کر رہی ہے، چھوڑ دیں، خبروں کی تلاش میں نہ رہا کریں، صحیح ہے؟ کیونکہ یہاں بھی اسٹوڈنٹ اصل میں کہتے ہیں سر خبر تھی کیا، خبر دسو جو غیر موجود ہے، چھوڑ دیں خبریں۔ ہاں جی، اب قرآن سے ایگزامپل، ہر کنسیپٹ کی ایگزامپل قرآن سے ہے نا؟ الحمد للہ
جی ترجمہ کریں. اللہ کے لیے ہے. صحیح ہے جی, کلیئر ہو گیا. تو آپ کو الحمدللہ ہی پتہ چل گیا کہ ایکچولی جملہ اسمی ہے. الحمدللہ کیا ہے؟ ایک جملہ اسمی ہے جس میں الحمد مبتدا ہے اور للہ مرکب جاری قائم مقام خبر یا خبر ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ متعلق تھا. خبر کی غیر موجودگی میں اسے خبر کا سٹیٹس دے دیا گیا. صحیح ہے, صحیح ہے. اور ترجمہ فٹ بیٹھ رہا ہے. ترجمہ فٹ نہ بیٹھے تو پھر نہیں آؤٹ ہوتا. کہیں آپ کہیں جی الرجال علی النساء, ترجمہ کریں مرد عورتوں پر ہیں, وہ کیا ہیں؟ نہیں پتہ چل رہا نا. تو عرب خبر ہائڈ وہیں کرتا ہے جہاں پہ مفہوم اس کو ہائڈ کر کے بن بھی رہا ہو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بالکل کلیئر ہو رہی ہے. اللہ کے لیے کیا ہیں چھوڑ دیں. صحیح ہے. پھر جب آپ اور زیادہ بڑے ہوں گے نا تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید کا پورا گرامیٹیکل انالیسس کیا ہوا ہے عرب علماء نے. اس میں ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. جی یہ مبتدا ہے, یہ اصل میں متعلق خبر ہے, اور اصل خبر یہاں پر کیا کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ خبر بھی بتاتے ہیں آپ کو. وہ آپ کا شوق اس وقت پورا ہوگا, ابھی نہیں پورا ہو سکتا. صحیح ہے. اور یہ زبان کا اسلوب ہوتا ہے. دروازے پر نوک ہوتا ہے تو آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ جی کون ہے, بھی چھوڑیں, کون, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون آیا ہے, یہی مطلب ہوتا ہے نا جی. کون آیا ہے. آپ نہ آیا بولتے ہیں نہ ہے بولتے ہیں, یا کون ہے بول دیتے ہیں, آیا نہیں بولتے. اب خبر کیا محذوف ہے؟ آیا. اب آپ اپنی مرضی سے خبر محذوف کر لیں. جی کون گیا ہے, بیل ہوتی ہے تو کوئی جاتا ہے؟ وہ آتا ہے یار. صحیح ہے نا. کون کھڑا ہے, ہو سکتا ہے بیچارہ بیٹھا ہو, فقیر ہو, اور بیٹھ کے اسے بیل دی ہو, تو آپ کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے, تو اس لیے خبر چھوڑ دیں. تو خبر کوئی ہو سکتی ہے ضرور, وہ کیا ہو سکتی ہے اس کو ابھی چھوڑ دیں, اس کی ٹینشن نہ لیں. جتنا بتایا گیا ہے وہ پڑھیں. بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اہم ٹاپک ہے آپ سیکھیں گے. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت جان کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.